جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو کچھ چیزیں اس وقت منع فرمائی گئی، جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، کچھ چیزیں مدینہ طیبہ میں آ کے حرام ہوئیں، یعنی بتدریج شریعت نافذ ہوتی رہی۔ اسی طرح عبادات کا ہے، جو جس طرح ہم اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو اس حد تک آنے میں کئی مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ پہلے اذان نہیں ہوتی تھی، ویسے پکارا جاتا تھا، الصلاۃ جامعہ کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح جو رکعات ہیں اس میں، اور پھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے اس میں گفتگو کی بھی اجازت تھی، کوئی آ کے سلام کرتا تو سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی۔ یہ بتدریج شریعت جو ہے وہ نافذ ہوتی رہی۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی چیز کو حرام نہیں فرمایا، تم اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو۔ اور یہاں پھر اس اہم معاملے کی جو بنیاد ہے اس کو بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کر دینا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا کہ حضور نے یوں فرمایا، حالانکہ اللہ نے بھی وہ فرمایا نہ ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ارشاد نہ ہو، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اور یہاں یہی پوچھا گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کی نسبت کر دی، اللہ نے وہ نہیں فرمایا اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے حضور نے یوں فرمایا، اور وہ نسبت جھوٹی ہے، حضور نے وہ نہیں فرمایا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اپنی طرف سے شریعت کے امور میں چیزیں داخل کر دینا یا نکال دینا اور اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر دینا یا کچھ چیزوں کو حرام کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ گویا کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے اور اپنی مرضی سے شریعت بنانے کے مترادف ہے، اس لیے سختی سے اس بات سے منع کیا گیا۔ اور یہ مشرکین کی جو بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند تھی وہ یہ تھی، اپنی مرضی سے بت جا کے خانہ کعبہ میں لا کھڑے کیے اور ان کی عبادت شروع کر دی اور کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ تک ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ بت اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والے ہیں؟ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے ملوث اور آلودہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو گرایا، پھر اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حلال کر دینا، یہ جانور اتنے سال کی عمر کا اونٹ ہو جائے گا تو پھر اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہو گیا، اس کے اوپر ہمارے اوپر سواری کرنا ہمارے اوپر حرام ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ ان اہل مکہ نے اور دیگر مشرکین نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر رکھا تھا اور اپنی مرضی سے کچھ کو حلال کر رکھا تھا، اور پھر اس میں بھی تبدیلی کرتے رہتے، کچھ کو کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے اور کچھ کو کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام کی 143 آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کسی بھی عام شخص کو از خود کوئی چیز حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دیں
کسی چیز کے بارے میں منع فرمایا۔ اہل مکہ نے اور دیگر مشرکین نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر رکھا تھا اور اپنی مرضی سے کچھ کو حلال کر رکھا تھا، اور پھر اس میں بھی تبدیلی کرتے رہتے، کچھ کو کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے اور کچھ کو کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر 8 جانوروں کا ذکر کیا گیا، ان کے 8 جوڑوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج، اللہ تعالیٰ نے یہ 8 جوڑے پیدا فرمائے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یعنی بھیڑ سے اللہ تعالیٰ نے 2 جوڑے پیدا فرمائے، ومن المعز اثنین، اور اسی طرح بکری سے اللہ تعالیٰ نے 2 جوڑے بنائے، یعنی نر اور مادہ۔ بھیڑ دان اس جانور کو کہتے ہیں جس کے اوپر اون ہوتی ہے، اس میں مینڈا ہے، بھیڑ ہے۔ اسی طرح معز جو ہے وہ بکرا اور بکری اس میں شامل ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، پوچھئے ان سے، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان میں سے جو نر ہے، یعنی جو 2 نر جانور ہیں، ان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ام الانثیین، یا جو مادہ ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ کس کو اللہ نے حرام کہا؟ نر کو، مادہ کو؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو 2 مادہ جانوروں کے پیٹ میں جو چیز موجود ہے، کیا وہ اللہ نے حرام قرار دی ہے؟ یہ تم بتاؤ۔ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ اس علم کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا علم ہے اور کیا خبر ہے کہ کس چیز کو اللہ نے، کس جانور کو اللہ نے حرام قرار دیا، نر کو، مادہ کو، یا دونوں کو، یا جو مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح اونٹ سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جوڑا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گائے سے جوڑا بنایا ہے، گائے اور بیل۔ قل، ان سے پوچھئے محبوب، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا 2 مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں، نر حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا مؤنث یعنی مادہ اللہ نے حرام کی ہے؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو 2 مادہ کے پیٹ میں موجود ہے وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم وہاں پر گواہ موجود تھے اللہ تعالیٰ نے جب یہ وصیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ نصیحت فرمائی تھی کہ یہ جانور حرام ہے اور یہ جانور حلال ہے، کیا تم وہاں موجود تھے، وہاں حاضر تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو اپنی لا علمی کی بنا پر گمراہ کر سکے، لوگوں کو راہ ہدایت سے، راہ راست سے ہٹا کر دوسرے راہ کی طرف لے کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی چیز کو حرام نہیں فرمایا، تم اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو۔ اور یہاں پھر اس اہم معاملے کی جو بنیاد ہے اس کو بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کر دینا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا کہ حضور نے یوں فرمایا، حالانکہ اللہ نے بھی وہ فرمایا نہ ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ارشاد نہ ہو، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اور یہاں یہی پوچھا گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کی نسبت کر دی، اللہ نے وہ نہیں فرمایا اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے حضور نے یوں فرمایا اور وہ نسبت جھوٹی ہے، حضور نے وہ نہیں فرمایا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اپنی طرف سے شریعت کے امور میں چیزیں داخل کر دینا یا نکال دینا اور اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر دینا یا کچھ چیزوں کو حرام کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ گویا کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے اور اپنی مرضی سے شریعت بنانے کے مترادف ہے،
اس لیے سختی سے اس بات سے منع کیا گیا۔ اور یہ مشرکین کی جو بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند تھی وہ یہ تھی، اپنی مرضی سے بت جا کے خانہ کعبہ میں لا کھڑے کیے اور ان کی عبادت شروع کر دی، اور کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ تک ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ بت اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والے ہیں؟ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے ملوث اور آلودہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو گرایا، پھر اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حلال کر دینا۔ یہ جانور اتنے سال کی عمر کا اونٹ ہو جائے گا تو پھر اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہو گیا، اس کے اوپر ہمارے اوپر سواری کرنا ہمارے اوپر حرام ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو کچھ چیزیں اس وقت منع فرمائی گئی، جو چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں مدینہ طیبہ میں آ کے حرام ہوئیں، یعنی بتدریج شریعت نافذ ہوتی رہی۔ اسی طرح عبادات کا ہے، جو جس طرح ہم اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو اس حد تک آنے میں کئی مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ پہلے اذان نہیں ہوتی تھی، ویسے پکارا جاتا تھا، الصلاۃ جامعہ کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح جو رکعات ہیں اس میں، اور پھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے اس میں گفتگو کی بھی اجازت تھی، کوئی آ کے سلام کرتا تو سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی۔ یہ بتدریج شریعت جو ہے وہ نافذ ہوتی رہی۔ اسی طرح روزوں کا حکم آیا، اس میں بھی تبدیلیاں ہوئیں۔ تو شریعت جو ہے وہ مختلف ادوار میں، مختلف اطوار میں اور مختلف مراحل سے گزر کر جو ہے وہ تکمیل پذیر ہوئی۔ یہ جو اگلی آیہ مبارکہ ہے، اس میں کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قل، محبوب نے فرما دیجئے، لا اجد فیما اوحی الیہ، مجھ پر جو وحی کی جا رہی ہے میں اس میں نہیں پاتا، محرمن، کہ حرام کر دیا گیا ہو، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر اس کا کھانا حرام کیا گیا ہو۔ مجھ پر جو وحی آ رہی ہے میں تو وہی تمہارے سامنے رکھوں گا اور اسی کے مطابق تمہیں بتاؤں گا کہ ان چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ اور میری اس وقت جو مجھ تک وحی پہنچی ہے اس میں کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا، الا، مگر یہ، ان یکون میتتن، کہ وہ جانور مر جائے، جو جانور مردار ہے اس کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے، جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے۔ او دمم مسفوحا، یا جو خون بہہ جائے، وہ خون بھی استعمال کرنا، اس کا کھانا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جانور کا جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے وہ خون بھی کھانا یا اس کا استعمال کرنا کھانے کے طور پر درست نہیں ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ فإنہ رجس، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ رجس ہے، اس وجہ سے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ او فسقن، یا جو نافرمانی کی صورت میں ذبح کیا گیا، اہل لغیر اللہ بھی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو، جب ذبح کیا گیا ہو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یعنی بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، یہ نافرمانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو نافرمانی کے طور پر جانور ذبح کیے گئے یہ بھی حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں مجھ پر حرام کر دی گئیں اور مجھے بتا دیا گیا کہ آپ، یہ وحی آپ تک پہنچی ہے، اب آپ لوگوں تک یہ پہنچائیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور الرحیم، اور جو شخص مجبور ہو، وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور نہ ہی نافرمانی کرنے والا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار، دم مسفوح یا خنزیر کا گوشت، یا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اگر مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس کی موت کا خدشہ ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بامر مجبوری ان حرام چیزوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک حد کے اندر رہ کر، کوئی اور کھانے کو چیز نہیں ہے، کوئی اور استعمال کرنے کے لیے چیز نہیں ہے اور وہ کھا نہیں سکے گا، کچھ بھی نہیں ہے اور مر جائے گا، تو زندگی کو بچانے کے لیے حرام کے استعمال کی بھی اجازت دی گئی۔ فإن ربک غفور الرحیم، جو شخص ان صورتوں میں ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے اللہ اسے بخش دے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال ہیں جس کو اللہ اس کے رسول نے
حلال قرار دیا، اور وہ چیزیں حرام ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ کچھ چیزیں پھر بعد میں حرام قرار دی گئیں جن کا اس آیت مبارکہ میں ذکر نہیں ہے، چونکہ یہ مکی سورہ ہے اور مکی آیہ مبارکہ ہے، تو ابتدا میں یہ چیزیں حرام فرمائی گئیں، اور پھر بعد میں جو دیگر جانور جو ہیں جو نوچ کر کھانے والے ہیں ان کو حرام کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ پرندے بعض وہ حرام کر دیے گئے۔ باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں ہمارے کھانے کے لیے اس کو جائز رکھا گیا۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو بیان کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کے حلال ہونے کا حکم لگانا، حرام ہونے کا حکم لگانا، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔